میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل. اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں. میرا نہیں خیال. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں خط سے متعلق کہیں بھی سازش کا لفظ شامل نہیں. غیر سفارتی زبان استعمال کرنے کو مداخلت قرار دیتے ہوئے امریکی سفارتکار کو بلا کر ڈی مارچ دیا گیا. کانفرنس کے منٹس حکومت ہی ڈی کلاسیفائڈ کر سکتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف. کہا کہ افواہوں کی بنیاد پر فوج کی بے بنیاد کردار کشی کسی صورت قابل قبول نہیں. سوشل میڈیا پر یہ مہم ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے. پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا. لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا. کسی نے پاکستان سے فوجی اڈے نہیں مانگے لیکن اگر مانگے ہوتے تو جواب وزیر اعظم کی طرح ایبسولوٹلی ناٹ ہی ہوتا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف. واضح کیا کہ ایٹمی اثاثے کسی ایک سیاسی قیادت سے منسلک نہیں نہ ہی انہیں کوئی خطرہ ہے. ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. فوجی ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بیچ بچاؤ کی درخواست کی گئی تھی. سیاسی ڈیڈ لاک کے دوران اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کے سامنے کوئی آپشن نہیں رکھا. اور اس جمہوریت کے اندر اس کی اسٹرینگتھ ادارے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ مسلح افواج ہے, وہ اس کی اسٹرینگتھ ہے. سو یہ مل کے سم بنتا ہے. لیکن پاکستان نے فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ, اور پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے. آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں اور نہ ہی قبول کریں گے. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا باشگاف اعلان. کہا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیے. فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی. آرمی چیف ناسازی طبیعت کے باعث نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہو سکے تھے. نئی حکومت کے آتے ہی معیشت میں استحکام نظر آیا. اسے برقرار رہنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. وفاقی کابینہ کے ارکان کا اعلان 1-2 روز میں کر دیا جائے گا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا کہ ملکی خزانہ بہت بری صورتحال میں ہے مگر معیشت بحال کرنے کی کوشش جاری رہے گی. ہماری حکومت میں کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا کر مبینہ دھمکی آمیز مراسلے کی تحقیقات کا بھی اعلان. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاک فوج کے ترجمان کی بریفنگ کو جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دے دیا. کہا کہ ہم جمہوری راستے پر گامزن رہے تو کوئی طاقت پاکستان کی ترقی نہیں روک سکتی. ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ مسترد شدہ سلیکٹڈ عدالتوں اور دیگر اداروں پر حملے کر رہا ہے مگر اب عمران خان کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اوگرا کی لیوی اور جی ایس ٹی کی کم سے کم شرح کی بنیاد پر پیٹرول 21 روپے 30 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 روپے 32 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 38 روپے 89 پیسے اضافے کی سفارش. مٹی کے تیل کی قیمت میں 36 روپے 5 پیسے اضافے کی تجویز. اضافے کی حتمی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف دیں گے. پی ٹی آئی کے 123 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے موجودہ صورتحال میں عام انتخابات ناگزیر قرار دے دیے. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی مستعفی. عبدالقیوم نیازی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور صدر ریاست کشمیر کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا. استعفیٰ دینے سے قبل انہوں نے کرپشن، مس کنڈکٹ اور مشکوک سرگرمیوں کے الزامات پر 5 وزراء کو برطرف کر دیا تھا.
اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات 30 دنوں میں مکمل کرنے کا حکم، ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد، درخواست گزار کو تحقیقاتی رپورٹ فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہنگری کے سفیر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، مجموعی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو، معزز مہمان کی علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ میں لفظ سازش کا کوئی ذکر نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، یہ سازش نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئی تھی اور نہ اب ہوگی۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل۔ اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ دھمکی آمیز مراسلے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر کوئی دھمکی موصول ہوئی تو وہ وزارت داخلہ دیکھتی ہے۔ احتجاجی مراسلے صرف سازش پر نہیں اور بھی کئی معاملات میں جاری کیے جاتے ہیں، یہ سفارتی طریقہ کار ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، عدالتیں فوج کے ماتحت نہیں، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور مسلح افواج جمہوریت کے محافظ ہیں، ملک میں اب کبھی مارشل لا نہیں آئے گا۔ اور اس جمہوریت کے اندر اس کی اسٹرینگتھ ادارے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ مسلح افواج، وہ اس کی اسٹرینگتھ ہے۔ سو یہ مل کے بنتا ہے، لیکن پاکستان نے فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ، اور پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو آپشنز دینے سے متعلق میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی 3 آپشنز نہیں دیے گئے، افسوس ہوا کہ سیاسی قیادت آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فوج کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں، فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو این آر او دینے کی، فوج اس میں کہاں سے آ گئی؟ فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی اور کوئی اس طرح کی؟ There is no such thing۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ 9 اپریل کی رات کو 2 اہم شخصیات کے وزیر اعظم ہاؤس جانے کے حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے کی خبر واہیات اور جھوٹ پر مبنی ہے۔